صرف اسے یہ خیال آ گیا تھا کہ کہیں اس کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ آئیں ذرا چلیے گا میرے ساتھ، آج آپ نے اہتمام کرنا ہے ایک تابوت کا، اور موچی دروازہ مشہور ہے عزاداری کے لیے، لاہور کی عزاداری کا مرکز ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں، یہاں پہ اور شہروں سے بھی لوگ آ گئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے بھی مختلف جگہوں پہ مجالس پڑھی ہیں، وہاں کے شہروں کے لوگ ہیں، دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں آپ کے یہاں عزاداری کرنے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں کے مصائب مشہور ہیں، یہاں کی زیارات مشہور ہیں۔ جب آپ کے تبرکات برآمد ہوتے ہیں نا، زیارات برآمد ہوتی ہیں، لوگ دور دور سے زیارت کرنے آتے ہیں۔ اے کاش مدینے میں بھی اجازت ہوتی، لوگ دور دور سے مولا کا تابوت اٹھانے آتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آج اس ہستی کے مصائب ہیں جنہوں نے 72 کی عزاداری کو قائم کیا۔ مغرب کا وقت قریب ہے، ہر دعا مستجاب ہے۔ میں 10 سے 15 منٹ لوں گا، وقت زیادہ نہیں ہے، میرا مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں نے صرف مصائب شروع کیے ہیں، کتنی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ جب روتے ہیں تو کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارتا؟ آپ کو کوئی رونے سے روکتا تو نہیں ہے؟ جب بیویاں روتی تھی نا، انہیں تازیانے مارے جاتے، انہیں روکا جاتا تھا۔ آپ قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے اس علاقے میں جتنی ماں باپ ہیں 200 سال سے زیادہ مجالس ہو رہے ہیں، ان دیواروں کو مجالس کی عادت ہے، اس فرش کو مجالس کی عادت ہے، اس چھت کو مجلس کی عادت ہے۔ پرانی دیواروں سے بھی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ جو مجلسوں میں ملائکہ آ کے بیٹھتے ہیں نا، ان دیواروں کو عادت ہو جاتی ہے، جو بار بار آتے ہیں وہ اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے جن اجداد نے ان عزاداری کی، ان مجالس کی بنیاد رکھی ہوگی، میرا عقیدہ یہ ہے جو مجالس کی بنیاد رکھتے ہیں نا، ان کی روحیں بھی مجلس میں آتی ہیں، ان کی ارواح موجود ہوتی ہیں۔ اور آج کوئی ہو نہ ہو، خواتین میں شام سے کوئی بیوی پرسہ لینے ضرور آئے۔ ہائے میرا قید کا ساتھی بھتیجا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ آج کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے۔ میں کچھ ایسے مصائب پڑھوں گا، انشاءاللہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ سنیں گے جملے؟ شام کا بازار ہے۔ چوتھے امام خود فرماتے ہیں، سوگ نامہ آل محمد میں آیت اللہ شہادی نے لکھا، کہا جب ایک مرتبہ چوتھے امام سے پوچھا مولا شام میں ایسا کیا تھا جو آپ نہیں بھولتے؟ کہا شام میں میری پھپھیاں ناقہ پہ تھیں، اونٹنیوں پہ پھپھیاں تھیں۔ میری طرف دیکھیے گا، اگر مجمع زیادہ ہوتا ہے نا اور کوئی سامنے ہو تو پتھر مارنا بڑا مشکل ہوتا، لیکن اگر مجمع زیادہ ہو، بیویاں ناقہ پہ ہوں تو بلندی پہ سب نظر آتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں اپنا رومال بھی آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں نا تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا، اگر چہرے پہ رومال بھی آئے تو ہاتھ آ جاتا ہے، اور اگر کسی کے چہرے پہ پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، انہیں پتھر روکنے کی اجازت نہ ہو، اور کسی بیوی کی آغوش میں کوئی بچہ بھی ہو، اور کسی کی آغوش میں چھوٹی سی بچی ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے۔ بس بھائی کتنی گرمی ہے، مجھ سے تو مجلس میں نہیں پڑی بات جا رہی بغیر پانی کے، آپ کو بھی پیاس لگی ہوگی، لیکن آپ مجلس کے بعد پانی پی لیں گے نا، آپ میں سے کوئی پیاسا تو نہیں بیٹھا رہ جائے گا۔ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، ہائے مولا حسین کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، پیاسی تھی پیاسی ہی سفر میں رہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی رونے میں کوئی بخل نہ کرے، میں چل رہا ہوں آپ کے سامنے مسائل پیش کروں گا۔ اب مولا سجاد فرماتے ہیں 7 چیزیں شام کے بازار کی ہیں، میں نہیں بھلا سکتا۔ کہ میری پھپھیاں ناقہ پہ تھیں، میرے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں،
پاؤں میں بیڑیاں. مولا فرماتے ہیں مجھے میرے بیٹے محمد باقر کو وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھاتے تھے. مولا فرماتے ہیں جب ہم بازار میں آئے نا تو خواتین بالا خانوں پہ تھیں. مولا فرماتے ہیں بالا خانوں پہ خواتین تھیں، گرم پانی ڈال رہی تھیں. پھر مولا فرماتے ہیں کچھ خواتین کوئلے پھینک رہے تھے. کہا میرے جلے ہوئے امامے میں ایک کوئلہ گرا. کہا سب دیکھ رہے تھے، کوئی بچانے والا نہیں تھا. گلے میں توق ہے. کہا سب بچے دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ یہاں تماشبین ہیں. کہا ایک بات جو میری پھپھیاں رو رو کے کہتی تھی مت کہو. سارے پتھر مار کے نعرے لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئے. میری پھپھی بار بار کہتی میں باغی کی نہیں نواسہ رسول کی بہن ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی چوتھے امام کے چند جملے مسائب کے سنیے گا. میں نے کہا ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت تمام افراد جو ہمارا تمثل کر رہے تھے، ایک آدمی نے کہا تعریف اس خدا کی جس نے تمہیں برباد کر دیا. امام نے اسے دیکھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. کہا قیدی آپ نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ یہ تو اہل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے. امام نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہا قیدی یہ آیت بھی اہل بیت کی شان میں ہے. امام نے 7 آیات کی تلاوت کی. کہا قیدی اب اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو. قیدی کیا بات ہے، آپ وہی آیتیں کیوں پڑھتے ہیں جو آل محمد کی شان میں آئی ہیں؟ امام نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا، ہم آل محمد ہیں. اس نے رو کے کہا کہ ہمیں تو بتایا تھا کوئی باغیوں کا قافلہ ہے. اس نے رو کے امام کے قدموں کو چوما. کہا قیدی کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں جا میں نے تجھے معاف کیا، لیکن ایک شرط ہے، جہاں جائے وہاں تو جا کے لوگوں کو بتانا باغیوں کا نہیں، آل محمد کا قافلہ آیا. میں دیکھ رہا ہوں سب آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے ساتھ چلیے گا. امام نے کہا جہاں جائے نا لوگوں کو بتانا آل محمد کا قافلہ ہے. بس بھئی ایک آخری روایت پڑھ رہا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا. امام علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا. تابوت برآمد ہونا ہے، مجھے ایک روایت کو پیش کرنا ہے. امام کو دربار میں لایا گیا. یزید نے اشارہ کر کے پوچھا ان بیویوں میں زینب کون ہے؟ بی بی کا نام آنا تھا، بی بی نے سر جھکا لیا. ایک مرتبہ اس ملعون نے دوبارہ پوچھا ان میں زینب کون ہے؟ کسی چھوٹی سی بچی نے پوچھا پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ کہا یہ یزید ہے، آپ کے بابا کا قاتل. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی میں تمام کر دیتا لیکن مولا سجاد کے مصائب تمام نہیں ہوئے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. بس ایک روایت جو پڑھنا چاہتا ہوں اسی پہ تمام کر دوں گا. میں نے کل بھی کہا تھا وہاں دیکھیے وال موڑ پہ کہا تھا اس روایت کو پڑھا تھا. یہ روایت سن لیجئے کہ روایت میں ہے 4 ایسے تابوت ہیں، 4 ایسے تاریخ میں تابوت ہیں کہ ایسا کوئی تابوت نہیں اٹھا. پہلا تابوت مدینے میں اٹھا، رات کا وقت ہے، 14 افراد جنازے میں ہیں. مولا علی نے کاندھا دے رکھا ہے، حسنین چھوٹے چھوٹے رو رہے ہیں. تابوت کے پیچھے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. مولا علی نے پوچھا بیٹا حسن یہ کون بچی رو رہی ہے؟ کہا بابا زینب ہے. مولا علی نے فرمایا کہا زینب سے کہو گھر واپس چلی جائیں. یہ کس کا تابوت تھا؟ یہ جناب سیدہ کا تابوت. اب سب میری طرف دیکھیے گا. یہ پہلا تابوت، 4 تابوت مجھے پیش کرنا. پہلا تابوت جناب سیدہ کا. دوسرا تابوت شام کے زندان میں کسی چھوٹی بی بی کا تابوت ہے جو کسی بھائی نے گلے میں توق اور زنجیروں کے ساتھ اٹھایا. ابھی بھی کوئی نہ روئے تو اس کی قسمت ہے. اجرکم اللہ. تیسرا تابوت آخر میں بیان کروں گا. چوتھا تابوت سن لیجئے سب کو میری طرف دیکھیے گا. چوتھا تابوت پل بغداد ہے، دھوپ ہے، کسی باب الحوائز کا جنازہ پڑا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ.
بس مولانا محترم موجود ہیں، مومنین بڑے بڑے یہاں بانیان مجلس موجود ہیں، عزاداروں آپ سب کو خدا سلامت رکھے، ہم سب کو زندگی میں مولا سجاد کی بار بار زیارت نصیب ہو، آخرت میں مولا سجاد کی شفاعت نصیب ہو، ہمیں ہمارے تمام مرحومین کو۔ ابھی آپ تابوت کو اٹھائیں گے، چوتھا تابوت سن لیجئے، مدینہ شہر ہے، بیٹے کا نام محمد باقر ہے، بہت اہتمام کر رہے ہیں بابا، بڑی حسرت ہوتی ہے ہر بیٹے کی، میں باپ کا تابوت بڑی شان و شوکت سے اٹھاؤں۔ امام محمد باقر نے کہا اہتمام کا کچھ ہے لیکن کچھ ہے